الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على أفضل الخلق وأعلى الخلق وأجمل الخلق بشيرا ونذيرا، وعلى آله التقى والنقى إلى يوم اللقاء كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبينا الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا راحة العاشقين، وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين، وعلى آلك وأصحابك يا مولانا ومولى الثقلين. حمد و ثنا کے بعد میرے نبی محتشم روح کائنات جان کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، پیارے غلاموں، جملہ سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے جو آیت مبارکہ اللہ کے پیارے کلام سے آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا وعاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر ان کی کوئی ایک بات، کوئی ایک چیز تمہیں اچھی نہ لگے تو فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ممکن ہے کہ جو چیز تمہیں اچھی نہیں لگ رہی، تمہیں پسند نہیں، جو عادت تمہیں محبوب نہیں ہے،
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھا ہو۔ آج میں نے بیوی کے حقوق کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ گاڑی کے دو پہیے کم از کم ہوتے ہیں اور انہی دو کے ذریعے سے وہ چلتی رہتی ہے، لیکن دو میں سے اگر ایک بھی خراب ہو جائے تو پھر نہیں چلتی ہے۔ تو انہی پہیوں میں سے ایک کا نام خاوند ہے اور دوسرے کا نام بیوی ہے۔ ایک ہے خاوند اور دوسری ہے بیوی۔ یہ دونوں جس وقت تک اچھے طریقے سے زندگی باہمی الفت و محبت کے ساتھ گزاریں گے تو ان کی زندگی کی جو گاڑی ہے یہ چلتی رہے گی، لیکن اگر ایک بھی پہیہ خراب ہو جائے تو پھر اس صورت میں زندگی کی گاڑی نہیں چلے گی بلکہ وہ تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ برصورت انسانی زندگی کو گزارنے کے لیے دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں، دو طرح کے اصول و قانون ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ والے اصول اور قانون کی جو ہم نے خود بنائے ہیں، اور ایک وہ والے اصول اور قانون کہ جو اللہ اور اللہ کے نبی نے ہمیں عطا فرمائے۔ ہمارے بنائے ہوئے اصول و قانون اگر شریعت کے مطابق ہوں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر شریعت کے مطابق نہ ہوں تو ہمارے بنائے ہوئے اصول و قوانین کا کوئی مقام نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ قرآن و حدیث کے خلاف اپنے گھر کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کوئی بھی قانون بناتا ہے وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو اس قانون کی کوئی حیثیت اللہ اور اللہ کے نبی کے نزدیک نہیں ہے۔ ایک قانون جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جو اللہ کے نبی نے ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ قانون ایسا قانون ہے کہ جو سارے قوانین پہ بھاری ہے۔ اس کی اہمیت، اس کی عزت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ سب بندوں کے بنائے ہوئے قوانین سے عرفہ والا ہے۔ ایک طرف ہمارے بنائے ہوئے اصول ہوں، ہمارے بنائے ہوئے قاعدے ہوں، ہمارے بنائے ہوئے ضابطے ہوں، اور دوسری طرف اللہ اور اللہ کے نبی کے بنائے ہوئے قاعدے ہوں۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہم نے یہ اصول بنایا اس کو نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ اگر اللہ اور اللہ کے نبی کا اصول اور قاعدہ سامنے آ جائے، ضابطہ سامنے آ جائے، پھر اس کے مقابلے میں اگر ہمارا اصول اور قاعدہ ہے تو ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کو لے لینا ہے، اپنی بات کو چھوڑ دینا ہے۔ یہی شریعت کا تقاضا ہے، یہی اسلام کا تقاضا ہے، یہی ہمارے دین کا تقاضا ہے، یہی ہمارے کلمے کا تقاضا ہے، اور یہی تقاضا اللہ کے سونے نبی نے اپنی امت کو عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہن سہن رکھو، اچھے طریقے سے گزر بسر کرو۔ اس حوالے سے میرے آقا کریم علیہ السلام کے فرامین دو طرح کے ہیں۔ کئی تو وہ والے فرامین ہیں جو حضور علیہ السلام نے اپنے پیارے لبوں سے صحابہ کو سنائے، یعنی بتائے، تو وہ والے جو فرامین ہیں، وہ جو حدیثیں ہیں، ان کو حدیث قولی کہا جاتا ہے۔ یعنی سرکار نے بتایا کہ ایسے ایسے اپنی بیوی کا حق ادا کرنا ہے، لیکن کئی حضور علیہ السلام کی وہ حدیثیں ہیں
کہ جن میں صرف نبی کریم علیہ السلام نے بتایا نہیں بلکہ وہ کر کے دکھایا ہے۔ تو دو طرح کی روایات ہیں۔ حضور علیہ السلام نے بیوی کے حقوق بیان بھی کیے ہیں اور بیوی کے حقوق خود نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا بھی فرمائے ہیں۔ تو اس حوالے سے قولی حدیثیں بھی ملتی ہیں اور فعلی حدیثیں بھی ملتی ہیں۔ میں نے مسئلے کو بالکل آسان کر کے بتا دیا ہے۔ آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے حضور علیہ السلام نے اپنی پیاری زبان موجز بیان سے جو بیوی کے حقوق ادا فرمائے ہیں وہ میں عرض کروں گا، اور پھر اگر ٹائم ہوا تو حضور علیہ السلام نے عملی طور پہ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ جو جیسے رویہ رکھا وہ رویہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا، لیکن وقت نے ساتھ دیا تو تب انشاءاللہ۔ لیکن مجھے ممکن نہیں لگتا ہے کہ اگلے میں ٹاپک کو چھیڑوں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے اتنے زیادہ فرامین ارشاد فرمائے ہیں کہ ان کو ہی بندہ احاطے میں نہیں لا سکتا ہے۔ اسی حوالے سے میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا والطفہم باہلہ، فرمایا ایمان کے حوالے سے سب سے کامل ایمان والا بندہ وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، جو اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی بیوی، اپنے بچوں کے لیے سب سے زیادہ نرم مزاج ہو۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے کامل ایمان والا یہ بندہ ہے۔ یہ روایت احیاء العلوم کے اندر موجود ہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل فرمایا ہے، نزہۃ الناظرین کے اندر بھی موجود ہے۔ اگلی روایت میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا، مومنوں میں سب سے زیادہ مکمل ایمان والا وہ والا بندہ ہے کہ احسنہم خلقا، جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں۔ پہلی بات۔ دوسری بات وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، تم میں بہترین وہ والا بندہ ہے، وہ شخص ہے کہ جو اپنی بیوی کے لیے سب سے زیادہ بہترین ہو، اپنی زوجہ کے لیے جو سب سے زیادہ بہترین ہو وہ سب سے زیادہ اچھا بندہ ہے، بہترین بندہ ہے۔ آگے تیسرے نمبر پر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، فرمایا تم میں کامل ایمان والا وہ بندہ ہے کہ جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اور آقا کریم نے مزید فرمایا یہ نہیں ہے کہ بس میں اے میری امت تمہیں ہی بتا رہا ہوں کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ نرمی کرو، اپنے بچوں کے ساتھ نرمی کرو، اپنی بچیوں کے ساتھ نرمی کرو، یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے سونے نبی نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، فرمایا تم بھی اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو جو اس پہ عمل کرے، بہتر ہو، لیکن میں تم سے بڑھ کے اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہوں۔ یہ جو روایت ہے مشکات شریف کے اندر موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر، مسند احمد، کشف الغمہ اور ترغیب و ترہیب کے اندر موجود ہے۔ یہ 5 کتابوں کے میں نے حوالے دے دیے ہیں، تو ان کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگلی روایت میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، فرمایا تم میں بہترین شخص وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو، جو اپنی بیوی کے لیے خیر چاہ رہا ہو، بلائی چاہ رہا ہو، اس کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہا ہو، فرمایا وہ تم میں سے بہترین بندہ ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہوں۔ تو اس کا مطلب خلاصہ کیا نکلا؟ صرف لوگوں کو ہی، صحابہ کو ہی، اپنی امت کو ہی ترغیب نہیں دی ہے، بلکہ اللہ کے سونے نبی نے فرمایا یہ جو میں بیوی کے ساتھ حسن سلوک کی بات کر رہا ہوں، بچوں کے ساتھ حسن سلوک کی بات کر رہا ہوں، یہ صرف تمہیں ہی نہیں کہہ رہا بلکہ میں اللہ کا نبی ہوتے ہوئے میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا۔ اور آگے میرے آقا کریم علیہ السلام نے چند لفظ ارشاد فرمایا ما
اکرم النساء الا کریم، اکرم النساء الا کریم، فرمایا عورتوں کے ساتھ عزت سے وہی پیش آتا ہے جو خود عزت والا ہو، جو خود عزت والا ہو، جو خود کریم ہو، وہ عورتوں کے ساتھ عزت سے پیش آتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وَلَا أَهَانَهُنَّ إِلَّا لَئِيمٌ، فرمایا وہ بندہ ذلیل ہے، وہ کمینہ ہے جو عورتوں کو ذلیل کرتا ہے۔ گل سمجھ آندی ہے جی؟ وہ کمینہ ہے جو عورتوں کو ذلیل کرتا ہے، اور یہ اللہ کے وہ سونے نبی فرما رہے ہیں جو کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ تو وہ رحیم نبی بتا رہے ہیں، وہ کریم نبی بتا رہے ہیں، فرمایا وہ شخص کمینہ ہے جو اپنی عورتوں کو ذلیل کرتا ہے، اور عورت کی عزت وہی بندہ کرے گا جو خود بھی عزت والا ہوگا۔ یہ جو روایت ہے یہ ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے، جامع صغیر کے اندر بھی موجود ہے، الترغیب والترہیب کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے ارشاد مسلم شریف کے اندر، مشکات شریف کے اندر، کشف الغمہ کے اندر موجود ہے، الترغیب والترہیب کے اندر موجود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، فرمایا عورتوں کے حوالے سے میری وصیت ذہن میں رکھ لو، یاد کر لو، عمل کرو اس پہ۔ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضَلْعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ عَلَى طَرِيقَةٍ، خلاصہ اس کا بتاؤں تو یوں ہوگا، فرمایا عورتوں کے حوالے سے میری یہ نصیحت ذہن میں رکھو۔ آقا کریم فرماتے ہیں، فرمایا یہ عورت جو ہے یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کو ٹیڑھی پسلی سے تخلیق فرمایا گیا ہے، اس کے ساتھ جیسے ہو سکتا ہے گزارا کرو، اس کو اگر تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ جس طرح ٹیڑھی پسلی کو بندہ سیدھا کرنا چاہے نا، یہ پسلی کی ہڈی کو سیدھا کرنا چاہے تو وہ سیدھی تو نہیں ہوتی، وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو ایسے ہی عورت بھی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کو بالکل تم سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ اس واسطے بالکل سیدھا کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ یہ کوشش کریں کہ کسی طریقے سے اچھا گزر بسر ہمارا ہو جائے، برائیوں سے روکیں، اچھائیوں کی ترغیب دیں، لیکن آپ یہ کہیں کہ بالکل سیدھی ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے سونے نبی نے جب فرما دیا کہ ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے، بالکل سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ الغز میرے آقا کریم علیہ السلام نے آخر میں پھر وہی والے لفظ ارشاد فرمائے فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاء، عورتوں کے حوالے سے اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، یہ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، یہ تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ تم نے عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ یہ عورتوں کے حوالے سے میری نصیحت ہے، اس کو ذہن میں رکھ لو۔ نصیحت کا خلاصہ کیا؟ بالکل سیدھی عورت نہیں ہوگی، جو بندہ سیدھا کرتا ہے تو گویا وہ اسلام سے واقف نہیں ہے، اللہ کے سونے نبی کے فرمان سے واقف نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے، آقا کریم فرماتے ہیں لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی بھی مومن بندہ مومنہ عورت سے بغض نہیں رکھتا ہے، ان کرہ منہا خلقا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تمہیں عورت میں کوئی ایک عادت بری لگے، تم کوئی ایک عادت عورت میں بری دیکھو، تمہیں اچھی نہ لگے، حقیقت میں بھی بے شک بری ہو، تو پھر یہ دیکھا کرو کہ ردیہ اخرى، دوسری کوئی ایسی عادت بھی تو ہوگی نا کہ جو اچھی عادت ہو، تو تم بری عادت کو نہ دیکھا کرو بلکہ اچھی عادت کو دیکھ کے اس کے ساتھ اچھا گزر بسر کر لیا کرو۔ ہاں اگر بری عادت شریعت کے خلاف ہے، بری عادت قرآن کے خلاف ہے، بری عادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف ہے، بری عادت سے بچے بگڑ جائیں گے، بری عادت سے معاشرہ بگڑ جائے گا، پھر اس کو سمجھاؤ ضرور، لیکن بالکل سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے۔ ہاں جہاں بری عادتیں عورتوں کے اندر ہوتی ہیں وہاں اچھی عادت بھی ہوتی ہے، تو پھر آقا کریم نے فرمایا تم
بری عادت سے صرف نظر کر کے ساتھ سمجھاؤ ضرور، لیکن یہ ہے کہ اچھی عادت کو سامنے رکھو. چلو خیر جی، اتنی ایک گل اگر وچ چنگی نہیں ہے، پھر باقی اتنی اچھائیاں بھی تو ہیں نا، اتنی اچھی باتیں بھی تو ہیں. آقا کریم نے فرمایا اچھی باتوں پہ دھیان رکھا کریں. یہ جو روایت ہے مسند احمد کے اندر، السنن الکبریٰ کے اندر امام بہقی نے نقل فرمائی ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی موجود ہے، اس کے علاوہ اور بھی کئی کتابوں کے اندر موجود ہے. اور یہ جو فرمان ہے آقا کریم علیہ السلام کا اچھی اور بری صفت کے حوالے سے، کہ عورت میں دو طرح کی صفتیں ہوتی ہیں، اچھی بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں. جیسے میں نے آیت پڑھی، اس آیت کا خلاصہ آپ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ اچھا گزر بسر کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اللہ پاک فرماتا ہے کہ عورت میں ہو سکتا ہے کہ جناب تمہیں کوئی بات اچھی نہ لگے، کئی عادتیں اچھی نہ لگیں، بری ہوں، لیکن ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے اندر تمہارے لیے خیر رکھا ہو، اسی کے اندر تمہارے لیے بلائی رکھی ہو، اسی کے اندر خیر رکھی ہو. اب جس عورت سے ہم کسی ایک عادت کی وجہ سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں نا، کیا پتا اللہ پاک اسی عورت کے ذریعے سے آپ کو ایسی اولاد عطا فرمائے جو آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے، آپ کی جناب معاش کا ذریعہ بن جائے، آپ کا سہارا بن جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس عورت سے اللہ آپ کو فائدہ بھی عطا فرمائے گا کہ جس کی کوئی ایک عادت آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہے. تو اللہ کے قرآن نے اسی لیے فرمایا کہ جس کی ایک عادت تمہیں اچھی نہ لگے، تو ہو سکتا ہے ممکن ہو اللہ پاک نے اور کئی اس کی ایسی اچھی عادتیں آپ کو جناب نصیب فرمائی ہوں. اس واسطے ان اچھی عادتوں پہ نظر ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جناب بالکل سیدھا کرنے کی کوشش بھی نہ کیا کریں. خلاف شرع اگر کوئی بات ہو تو میں آگے عرض کرتا ہوں. آگے میرے آقا کریم علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا من صبر علی سوء خلق امرأته اعطاه اللہ تعالی من الاجر مثل ما اعطى ایوب علی بلائه. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی بیوی کی بد اخلاقی پہ صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنا ہی اجر عطا فرماتا ہے جتنا حضرت ایوب علیہ السلام کو کثیر بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں کے اندر انہیں مبتلا کیا گیا اور انہوں نے ان پریشانیوں پہ صبر کیا. جتنا ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے کا اجر اللہ پاک نے دیا ہے، اتنا ہی بیوی اگر بد اخلاقی کرے، اس پہ اگر کوئی بندہ، کوئی خاوند صبر کرتا ہے، اللہ پاک ایوب علیہ السلام کے اجر جتنا اجر اس خاوند کو بھی عطا فرماتا ہے. ہم شریعت سے واقف نہیں ہیں، ہم شریعت سے دور ہیں، اسی لیے ہم بہت ساری ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جو شریعت ہمیں بتا نہیں رہی ہوتی بلکہ شریعت ہمیں اس سے روک رہی ہوتی ہے. تو اتنا بڑا اجر ہے. آگے میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ صَبَرَتْ عَلَى سُوءِ خُلْقِ زَوْجِهَا آتَاهَا اللَّهُ تَعَالَى مِثْلَ ثَوَابِ عَاصِيَةِ امْرَأَتِ فِرْعَوْنَ. فرمایا جو خاون اپنی بیوی کی بد اخلاقی پہ صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی حضرت ایوب علیہ السلام کے اجر جتنا اجر اس بندے کو عطا فرماتا گئے. اور جو بیوی اپنے خاون کی بد اخلاقی پر، بد کرداری پر، بد افعالی پر صبر کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، اس آسیہ کے اجر جتنا اجر اللہ پاک اس بیوی کو عطا فرماتا ہے. ارے آسیہ کون تھی؟ جس وقت اللہ کے اس دور کے نبی کا کلمہ جناب آسیہ نے پڑھا، فرعون نے ایسے کر دیا، جناب والا اس نے روکا، او آسیہ تو میری بیوی ہے، تو نے میرے خلاف
قدم کیوں اٹھایا ہے؟ تو نے اللہ کو وحدہ لا شریک کیوں مانا ہے؟ الغز اس نے جناب والا سزا دینی شروع کر دی۔ جناب آسیہ کو جناب دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے اس کے جناب ہاتھوں کے اندر اس کے جسم کے اندر کیلیں گاڑنا شروع کر لیں۔ اتنا جب ظلم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرعون کی بیوی اس قدر مقبول ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نیک بندوں میں شامل فرما دیا تھا۔ اور جو عورت صبر کرتی ہے، خاوند کے غصے پہ صبر کرتی ہے، خاوند کے جلال پہ صبر کرتی ہے، خاوند کے برے اخلاق پہ صبر کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو اتنا اجر عطا فرماتا ہے جتنا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آسیہ کو عطا فرمایا تھا۔ کتنا بڑا اجر ہے جی! لیکن ایسے پھر بھی جناب ان چیزوں تو محروم ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہاں اس چیز کو بیان کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنا اجر پورے کا پورا حضرت ایوب علیہ السلام کو ملا، جناب آسیہ کو ملا، اتنا ہی اجر دیا جاتا ہے، بلکہ ایک تمثیل بیان کی جا رہی ہے اور ترغیب دی جا رہی ہے کہ جس طرح ان کو اجر ملا ہے اسی طرح بیوی ہو یا خاوند ہو، ہر دوسرے کے غصے پہ جو صبر کرتا ہے اللہ پاک ان کو بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ حُسْنُ الْخُلْقِ مَعَهَا كَفِّ الْأَذَىٰ عَنْهَا بل احتمال اذى عنها۔ خلاصہ اس کا بتاؤں، میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلام نے احیاء العلوم کے اندر حضرت امام غزالی نے نقل فرمایا ہے حسن خلق یہی نہیں ہے کہ بس عورت کو مارو نہ، مارنے سے ہاتھ روک کے رکھو، یہی اچھا اخلاق نہیں ہے۔ فرمایا کہ والعلم عند تعیشها، اچھا اخلاق یہ بھی ہے کہ جب عورت کو غصہ آ جائے وغضبها، غصہ آ جائے، غضب کے اندر ہو، تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ اقتداء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے عورت کے غصے پہ صبر کرنا چاہیے۔ یہ شریعت ہمیں سکھاتی ہے، اور میں ساتھ آپ کو حوالہ بھی دے رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی سمجھ آئے کہ یہ اللہ کے نبی کے منہ مبارک سے نکلے ہوئے لفظ ہیں جو امت کی رہنمائی کے لیے آپ نے ارشاد فرمائے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی کے جو چاہنے والے ہیں انہوں نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر انہیں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ کہاں ہے جی؟ احیاء العلوم کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے مزید آگے ارشاد فرمایا، یہ جو روایت کنز العمال کے اندر موجود ہے، جامع صغیر کے اندر بھی موجود ہے، الترغیب والترہیب کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ویسے ایک تو ہمارا معاشرہ ہے نا، ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بندہ بیوی کو پانی لا کے دے دینا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بات سمجھ گئے نا آپ؟ کیا کہتے ہیں؟ بیوی کو اگر خاوند لا کے پانی دے دے، اگر جناب کوئی ایک آدھ دو کام اس کے کر لے، ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے؟ آپ خود سمجھدار ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اب دیکھیں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا اے میرے امتیو، اے میرا کلمہ پڑھنے والو، اے میرے دین پہ چلنے والو، اذا سقى الرجل امرأته الماء جرا۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی خاوند اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس خاوند کو اپنی بارگاہ سے اجر عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ میرے آقا کریم علیہ السلام آپ کے فرمان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کان یکون فی محنت اہلہ، آقا کریم علیہ السلام ایسے ہی نہیں ہے کہ صرف لوگوں کو بتاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے او کائنات میں بسنے والو، اللہ کے سونے نبی جس وقت گھر میں ہوتے تھے، گھر کے اندر جو بہت سارے معاملات، بہت سارے کام کاج اللہ کے نبی میرے ساتھ کیا کرتے
کرتے تھے تانی خدمت اہلی، یعنی گھر کے معاملات میں آقا کریم علیہ السلام ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، پھر جس وقت نماز کا ٹائم ہو جاتا اللہ کے سونے نبی اپنی جناب والا گھر سے نکل جاتے، سیدھے نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو جاتے تھے۔ یہ روایت اللہ ہاں جی، گھر کے کام کاج آقا کریم علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ اے نہیں کہ جناب کو کم کرنے لگ جاوے غلط مت، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے آقا کریم علیہ السلام کے فرامین کو سمجھا نہیں ہے، سنا نہیں ہے، جانا نہیں ہے، پرکھا نہیں ہے، اور پھر اگر سنا بھی ہے تو پھر اس کے بعد جناب معاشرے کی نظروں سے بچنے کے لیے ہم نے جناب کیا کہا، کیا سوچا، اوہ آج سے اگر ایک کرسا نا تو پھر لوگ کی آگ سے، اور دفع کریں لوگوں کو جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں جو اللہ کے نبی کے فرمان کے خلاف ہوتا ہے، دفع کریں ایسے لوگوں کو۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے اللہ کے سونے نبی اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا معاملات رکھے ہوئے تھے۔ بس اگر اللہ کے نبی اپنے گھر والوں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے تو ہمارا بھی حق بنتا ہے جب ضرورت پڑے تو ہم بھی ہاتھ بٹائیں۔ سمجھ آئی نا؟ لوگ جو کہتے ہیں سو کہتے رہے، لوگ کیا کچھ نہیں کہتے، لوگ کیا کچھ نہیں کہتے، لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں۔ بہر صورت یہ روایت جو ہے بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرماتے تھے ان الرجل اذا سقا امرأتہ من الماء اجرا، جس وقت کوئی بندہ اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے نا اللہ پاک اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت ارباز بن ساریہ فرماتے جب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا، سننے کے بعد میں سیدھا گھر میں چلا گیا۔ اور سنے ہو صحابہ نے جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنے نا تو سن کے صرف اللہ نہیں کیتا بلکہ اللہ دے سونے نبی دے سونے صحابہ نے پھر عمل کر کے بھی دسیا ہے۔ فرماتے ہیں فَأَتَيْتُهَا فَسَقَيْتُهَا، فرمایا میں گھر میں آیا، جب گھر میں آیا میں نے پانی بھرا گلاس میں، پانی بھر کے اپنی بیوی کو دیا، بیوی کے سامنے پیش کیا، الغرض جب میں نے پیش کیا بیوی نے پانی پیا، وَحَدَّثْتُهَا بِمَا سَمِعْتُ مِن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بیوی کو کہا اے بیوی سن لے، اللہ کے سونے نبی نے فرمایا ہے جو اگر گلاس میں پانی اپنی بیوی کو دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے خاوند کو بھی اجر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسلام ہمیں عورت کے حقوق اور بالخصوص بیوی کے حقوق سکھا رہا ہے۔ اس کے علاوہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الرجل لیوجر فی رفع اللقمۃ الی فی امرأتہ، فرمایا کوئی بندہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے۔ یہ چیزیں ہم ویسے مناسب نہیں سمجھتے ان چیزوں کو، آقا کریم کا فرمان ہے، اللہ کے آخری نبی کا فرمان ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا فرمان ہے جس وقت کوئی بندہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ سے اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الہو والعبو فانی اکرہو ان یرا فی دینکم غلظۃ، آقا کریم فرماتے ہیں جو بندہ اپنے گھر میں آ کے چہرے پہ 12 بجائے ہوئے، جب گھر میں انٹر ہوتا ہے اندر داخل ہوتا ہے، داخل ہوتے ہی جناب غصے کے آثار اس کے جسم سے چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں، آنکھیں رتیاں کیتی دیں، اللہ ہی خیر کرے، پتہ نہیں ہون کے ہون والے کارا لی گیا جو ایسی حالت بنا کے اپنے گھر میں جاتا ہے۔ اللہ کے سونے نبی نے فرمایا یہ والی بات مجھے سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ کیا ہے جی؟ ناپسند ہے۔ یا رسول اللہ پھر کس طرح سے کار وچ رہواں، کس طرح کار وچ جاواں؟ اللہ کے سونے نبی نے فرمایا الہو والعبو، فرمایا اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش طبعی کیا کرو، کھیلا کرو، ہاں حد تو باہر نہ جایا کرو، وہ بھی میں بعد میں 10 روایتاں نال ثابت کرساں انشاءاللہ، لیکن اتنا بھی بندہ خشک مزاج نہ ہو جس وقت بندہ گھر میں جائے جناب سارے نے سائی سکے دیون بیچاریاں نے
ایسے بندے کو اللہ کے نبی نے ناپسند فرمایا ہے. اگر کسی کی ایسی عادت ہے آج ہی ختم کریں. کئی بندے ایسے ہوتے ہیں اپنے جہو جلال جناب دکھانے کے لیے رعب اور دبدبا گھر والوں پہ مسلط کرنے کے لیے جناب وہ کبھی ایک بھی پیار والی بات نہیں کرتے ہیں. اس طرح کی بات سمجھ ہی نہیں آئی. ایسے نہیں, پیار سے جناب گزر بسر کیا کریں اپنی بیوی کے ساتھ بھی اپنے بچوں کے ساتھ بھی. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اسی حوالے سے میں روایت چلتا ہوں تاکہ سمجھ آئے ہم کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اللہ کے نبی کیا بتا رہے ہیں, اللہ کے نبی کے صحابہ کیا بتا رہے ہیں. اللہ اکبر. آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ینبغی للرجل ان یکون فی اہلہ مثل الصبی. فرمایا او گھر میں آنے والے ابو کی صورت میں ہو تو آنے والے, بیٹے کی صورت میں ہو تو تب بھی او آنے والے, او گھر میں انٹری کرنے والے, او گھر میں داخل ہونے والے. سن لیں حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں جس وقت تو اپنے گھر میں داخل ہو جائے گھر والوں کو غصے کی آنکھ نہیں دکھانی ہے, بلکہ جب تو گھر میں داخل ہو جائے ایسے بچوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک کر جیسے کوئی بچہ ہوتا ہے. وہ گل سمجھ گیا نہیں, جس طرح بچہ نہیں ہوتا کار وچ بچیاں نال بیوی نال اس طرح ہو جس طرح بچہ رہندے, خوش اخلاقی نال رہے, بد اخلاقی نہیں, روب دبدبا نہیں, جہو جلال نہیں. جتا ٹائم آندے جاؤ جلال دا تو سر تل ہو جاتے تھے, بیوی دے سامنے سر اتنا ہوتا ایک ہی گل ہے, بچیاں دے سامنے جناب وہ پورا خان بنے دا ایک ہی گل ہے. جی جگہ بولنے دی آندی ہے نا تو بول دے کوئی نہیں. اور گل سمجھ گئے کہ نہیں سمجھا, میں ہر گل دی تشریح تو نہ کر سکتا نا, تھوڑا سمجھ بھی جائے گا. ہاں تو بیوی بچوں کے سامنے روب دکھانے والے کریم میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلام نے فرمایا روب نہیں دکھانا ہے, بلکہ جب گھر میں داخل ہو جاؤ تو بچوں کی طرح گھر میں رہو. خوش مزاجی, تنگ مزاجی نہیں, خشک مزاجی بھی نہیں, خوش مزاجی. خشک مزاجی اور ہوتی ہے اور خوش مزاجی. خوشک وچ تے خوش وچ فرق ہے کہ نہیں جی, لیکن ایسے فرق نہیں کرنے آتے ہیں جناب معاملات بگڑ ہی رہے نا. الغرض اس کے علاوہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں کے اور بھی فرمانے, حضرت سیدنا لقمان حکیم نے یہ فرمایا ینبغی للعاقل ان یکون فی اہلہ کالصبی. فرمایا جڑا بھی بندہ عقل مند ہے نا, عقل مند, بے عقل دی غلط ہے ہی نہیں, اس نے چھوڑو نا. فرمایا جو بھی بندہ عقل مند ہے وہ گھر میں ایسے رہے گا جیسے بچہ ہوتا ہے. تو جڑا عقل مند ہی نہیں یا بچیاں نالو جناب رل مل کے رہنے والی, بچیاں نالو بان کے مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ جناب صفائی گیا گزرے دو جاوے. گل سمجھا کرو, گل بالکل اینڈ تک بھی نہیں کرنی, گل صرف سمجھنی ہے کہ آج اپنا جناب ہو غصہ تو سارا پروٹوکول تو ساری چیزاں سانی چھوڑنی ہے, بلکہ درمیانی رویہ اختیار کرنے کا وچ جس طرح بچے ہونے سیتیاں ہنس گئے, سیتیاں رو گئے, سیتیاں جناب سیدھے ہو گئے, سیتیاں غصے ہوئے, سیتیاں کس طرح. بچوں کی یہی تو عادت ہوتی ہے نا. ہاں تو اس طریقے سے رہو جیسے بچے گھر میں رہتے ہیں. اس کے علاوہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا اگلا فرمان, یہ جو میں نے بات بتائی ہے نا یہ ویسے نہیں, اس پہ بھی روایت. آقا کریم علیہ السلام کا غلام آپ فرماتے ہیں الثالث ان یزید احتمال الاذى بالمداعبۃ والمزاح والملاعبۃ فهي التي تطيب قلوبهن. فرمایا کہ جس وقت تم گھر میں داخل ہو جاؤ نا تو گھر میں گھر والوں کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرو, ہنسی کیا کرو, مذاق کیا کرو. ایک ہوتا ہے مذاق قاف کے ساتھ اور ایک ہوتا ہے مزاح ہا کے ساتھ, دونوں میں فرق ہے. مذاق کرنا قاف کے ساتھ جو ہے یہ جائز نہیں ہے, لیکن مزاح کرنا جائز ہے. ایسے تو خیر فرق ہی نہیں کرنے, سارے ہے کہ اس وچ کھاتے وچ ہے کہ رسی وچ بننے ہیں, لیکن یہ فرق ہے اس میں. تو بہر صورت آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر والوں کے ساتھ مزاح بھی کیا کرو. اس کے علاوہ کھیل, یہاں لفظ ہے والملاعبۃ, فرمایا کہ لعب کہتے ہیں کھیلنے کو. فرمایا اپنے گھر میں کھیل بھی لیا کرو تھوڑی دیر کے لیے, خوش طبعی کے لیے.
تاکہ بچے اندر جو روب شوب پائے تھے نا تو وہ بھی تھوڑی دیر سے ہٹ جاوے. تو بہرحال درمیانی رویہ اختیار کرنا ہے گھر والوں کے ساتھ, آپ بالکل ہی کھلاڑی نہ بن جائے ہو. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شادی فرمائی, آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. جب حاضر ہوئے آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا, فرمایا اے پیارے صحابی سن لے, تو نے ذرا مجھے بتانا کہ تو نے شادی کنواری عورت سے کی ہے یا بیوہ سے کی ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو بیوہ عورت سے شادی کی ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حلا بکرن تلاعبھا وتلاعبکا, فرمایا کتنا ہی اچھا ہوتا کہ تو جوان کنواری کے ساتھ شادی کرتا, تو اس کے ساتھ کھیلتا, وہ تیرے ساتھ کھیلتا. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ گھر میں موڈ بنا کے نہیں بیٹھنا ہے, گھر میں جاہو جلال ہر وقت نہیں ہونا چاہیے, بلکہ گھر میں ایسے ہو کہ جناب کبھی ہنسی بھی ہو, کبھی مذاق بھی ہو جائے, کبھی جناب غصہ بھی کدی شریعت کے معاملات میں ہونا چاہیے. وہ بھی میں آگے جا کے روایتاں نال ثابت کرتے ہیں انشاءاللہ. آگے میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال بیوی کے حقوق میں سے جو حق ہیں, بچوں کے حقوق میں سے جو حق ہیں, ان کو جملہ طور پہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس وقت خرچ کرنے دے ٹائم آوے نا تو پھر کلو وشربو, کھاؤ بھی تو پیو بھی, لیکن ولا تسرفو, اسراف نہیں کرنا. بیوی ہوئے تو پھر بھی اسراف نہیں کرنا, بچے ہوئے تو پھر بھی اسراف نہیں کرنا. اسراف یعنی حد تو بڑھ جانا, مال ویسے ہی ضائع کر دینا, وہ چیز جائز نہیں ہے. اللہ کے قرآن نے یہ منع فرمایا ولا تسرفو. لیکن جو بندہ مال رکھتا ہے اور پھر بھی بچوں پہ جناب وہ کنجوسی کے ساتھ مال اپنا خرچ کرتا ہے, وہ بیچارے سسک رہے ہیں. ابو جی کے پاس تو جناب وہ پتہ نہیں کیا ہے, لیکن بچے جناب سسک رہے ہو, پتہ نہیں کس دن جناب ایسی کوئی اچھی چیز کھاسا ہے نا. تو اگر ایسی کوئی حالت ہے تو پھر میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان سنیں. آقا کریم فرماتے ہیں شر الناس المضیق علی اہلہ, شر الناس المضیق علی اہلہ جامع صغیر ہے, کنز العمال ہے, المعجم الاوسط ہے. ان کتابوں کے اندر میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان موجود ہے. فرمایا لوگوں میں سے سب سے زیادہ بدترین بندہ وہ بندہ ہے جو اپنے اہل و عیال کو اچھا کھلاتا پلاتا نہیں ہے. ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے. اس کے علاوہ المضیق کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ذرا اس کی وضاحت فرمائی. فرمائے شر الناس الضیق علی اہلہ, یہ جو اپنے اہل و عیال پر تنگی کرنے والا ہے, سب کچھ ہے پھر بھی تنگی کرتے, تھوڑا جناب کنجوس بنے دے, کار دے معاملات وچ بھی. پھر سنو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے سامنے جس وقت یہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا, تو پھر کیا ہوا؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ, قالوا یا رسول اللہ کیف یکون ضیقا علی اہلہ, یا رسول اللہ اپنے اہل و عیال پر کوئی کس طریقے سے کنجوس ہوگا, تنگ دستی کیسے کرے گا؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صرف یہ نہیں ہے کہ جناب بندہ پیسوں کے حوالے سے کنجوسی کرے. فرمایا کنجوسی کے اور بھی بڑے طریقے ہیں, اور بھی بڑے انداز ہیں. آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل اذا دخل بیتہ خشعت امرأته وحرب ولده وفر عبده. فرمایا جس وقت بندہ اپنے گھر میں داخل ہو جائے, گھر میں داخل ہوتے ہی بیوی جناب پریشان ہو جائے, بیوی جناب پریشان ہو جائے, بیوی ڈر جائے, بیوی خشیت میں مبتلا ہو جائے, بیوی کو ڈر لگ جائے کہ کہیں کوئی کام غلط ہو گیا, میرے سر میں نہ مار دے. الغز جو بندہ اپنے گھر میں داخل ہو, بیوی ڈرنے لگ جائے, خوف میں مبتلا ہو جائے, خشیت میں مبتلا ہو جائے, اس بندے کے جو بچے گئے وہ ڈر جائیں. وہ حرب ولدہ, آقا کریم نے فرمایا بچے جناب سسکیاں لے رہے ہوں ڈر کی وجہ سے. اور پھر اس کے علاوہ وہ فر عبدہ, اگر اس بندے کا کوئی نوکر ہے, غلام ہے, وہ بھی جناب اس آنے والے کے ڈر کی وجہ سے گھر سے بھاگ جائے, گھر سے نکل جائے. فرمایا جس وقت کوئی بندہ اس طرح کرتا ہے, آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہی وہ بندہ ہے جو اپنے گھر والوں پہ تنگی کرنے والا ہے. کون تنگی کرنے والا جی؟ جلا کار وچ آوے نا تے بیوی جناب, چلو اگلے لفظ حدیث بھی سنو, میں اپنی تشریح نہ کرنا. فرمایا فَإِذَا خَرَجَ ضَحِكَ امْرَأَتُهُ,
جس وقت گھر سے باہر نکلے نا وہ بندہ، عورت خوش ہو جائے، عورت خوش ہو جائے، شکر ہے نکلے اپنا. وہ گل سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ شکر ہے گیا، بچے بھی آنے اللہ شکر ہے گئے ابو نے، اور کل غلام تے کو نوکر ہے نا تو بھی آدھے اللہ شکر ہے کہ پر نکلے دے سونا راضی نال پر سکون ہو کے ذرا معاملات چلا جا. تو ایسا نہیں بننا ہے. جو بندہ اس طرح کرتا ہے نا اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ، آقا کریم نے فرمائی ساری مخلوق میں سے بدترین بندہ ہے. اس واسطے اصل بدترین نہیں بننا، اصل اچھے اخلاق والا اور اچھی عادتوں والا بننا ہے. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اسی ٹاپک کو آگے بھی لے کے چلیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو جو سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ فائدہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ یہ چیزاں ذہن میں رہنی بھی نہیں، پھر اس کے بعد عمل ہی کرنا ہے. آمین.